بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر سیدنا حضرت شعیہ علیہ السلام کا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعیہ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ ان انبیاء کرام میں سے تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت سے نوازا گیا تھا۔ اس زمانے کا بادشاہ حزقیہ تھا۔ وہ حضرت شعیہ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا تابع فرمان تھا، لہٰذا اسے اسرائیلیوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی۔ اس ہی دوران ان حزقیہ بادشاہ کو پاؤں میں زخم ہو گیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ جن دنوں یہ مسلمان بادشاہ بیمار پڑا ہوا تھا، بابل کے بادشاہ سنہارب کو اس بیماری کا علم ہو گیا اور وہ 60,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم پر حملہ کرنے نکل کھڑا ہوا۔ یروشلم کے باشندے اس لشکر کی آمد کی اطلاع سے سخت پریشان اور خوف زدہ تھے کہ ہمارا بادشاہ تو پہلے ہی سخت بیمار پڑا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حزقیہ بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس حملہ آور بادشاہ اور اس فوج کے بارے میں کیا کوئی وحی فرمائی ہے؟ حضرت شعیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ حزقیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دینے کا حکم موصول ہوا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب حضرت شعیہ علیہ السلام نے بادشاہ حزقیہ کو اس حکم الہی سے آگاہ فرمایا تو اس نے وہیں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور درخواست گزار ہوا اور رو رو کر اس عظیم الشان شہنشاہ کے دربار میں دعا کرنے لگا، اے سب بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ اور بے حد رحم و کرم فرمانے والے اور بے حد حساب رحمت اور بخشش عطا فرمانے والے، اے وہ جو کبھی نہیں تکتا اور نہ اونگتا ہے اور نہ اسے نیند ستا سکتی ہے، اور مجھے رحمت و بخشش سے نوازنے میں یاد رکھ۔ اور اس کے بعد بادشاہ حزقیہ نے مزید یہ درخواست کی، میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہر ممکن عدل و انصاف اور بہتر سلوک کیا ہے اسے بھی یاد رکھ، اور یہ کہ یہ سب کچھ تیری عطا کردہ توفیق ہی سے ممکن ہوا، اور تو ان تمام معاملات کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو ہی تو ہے، اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں تجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جو کچھ میں کھلے کروں یا چھپ کر سب کچھ تیرے سامنے ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے بندے حزقیہ بادشاہ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے پیغمبر حضرت شعیہ علیہ السلام سے فرمایا کہ انہوں نے یعنی بادشاہ حزقیہ نے نیکی کا جو راستہ اختیار کیا ہے اور سچے دل سے رو کر سوال کیا ہے، اس کے صلے میں اس بادشاہ حزقیہ کی عمر میں مزید 15 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور حزقیہ بادشاہ کو اس کے دشمن سنہارب سے تحفظ عطا فرمایا جاتا ہے۔ پس جب حضرت شعیہ علیہ السلام نے حزقیہ بادشاہ کو یہ خوشخبری دی تو حزقیہ کی بیماری ہوا ہو گئی۔ حزقیہ بادشاہ کا سارا رنج و غم جاتا رہا، اور حزقیہ ایک سچے بندے اور سچے مسلمان کی حیثیت سے اسی وقت سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے آقا، تو ہی ہے جو ہر کسی کو رشتے ناتے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت و تاج سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے محروم کر دیتا ہے، اور تو ہی ہے جو غیب کے ہر شے کا علم رکھتا ہے اور اس پر شاہد بھی ہے۔ تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، تو ہی ان سب کھلے اور چھپے سے آگاہ ہے، تو ہی تو ہے
جس نے اس بےکس و بے بس بندے کی دعائیں قبول فرمائی اور اسے ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی جن میں یہ بندہ گرا ہوا تھا۔ جب اس طویل سجدہ شکر سے انہوں نے سر اٹھایا تو حضرت شیعہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انجیر کا پانی نکال کر اسے اپنے زخموں پر لگائیں۔ شاہ حسکیہ نے ایسا ہی کیا اور صحت و تندرستی سے نوازے گئے۔ اس کا حکم خود دربار الہی سے صادر فرمایا گیا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سنہا رب کی فوج پر موت نازل کر دی۔ اگلی صبح سب کے سب مردہ پڑے تھے سوائے خود سنہا رب اور اس کے 5 ساتھیوں کے۔ ان بچ جانے والوں میں بخت نصر بھی شامل تھا۔ اسرائیلیوں کا بادشاہ فوری طور پر وہاں پہنچا اور ان بچ جانے والوں کو ہتھکڑیوں اور بھیڑیوں میں جکڑ دیا اور ان لوگوں کو عوام کے سامنے لے آیا جس کا مقصد ان بچ جانے والوں کو ذلیل کرنا تھا۔ ان سب کو روزانہ جو کہ آٹے کی صرف ایک روٹی دی جاتی تھی 70 دن اسی طرح گزرے، پھر ان لوگوں کو محصل بیچ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیعہ علیہ السلام کو تمام صورتحال سے مطلع فرما دیا اور فرمایا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو واپس ان کے ملک بیچ دیں اور یہ لوگ اپنے ملک کے باشندوں کو خبردار کر دیں کہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ تو جب یہ لوگ واپس اپنے ملک پہنچے تو سونا رب نے اپنی رعیہ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس پر پجاریوں اور جادوگروں نے کہا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایک ہی واحد خالق اور مالک پر اس کے پیغمبران کرام علیہ السلام اجمعین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر غلبہ یا فتح حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، مگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ ایک واحد رب پر یقین رکھنے والی قوم پر غلبہ حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ باتیں سن کر سنہا رب اللہ تبارک و تعالی سے خوف زدہ ہو گیا اور پھر 7 سال بعد وہ انتقال کر گیا۔ بہرحال اس کے بعد جب اسرائیلیوں کے بادشاہ حسکیہ کی وفات ہوئی تو اسرائیلیوں کی حالت اور خراب تر ہوتی گئی۔ اسرائیلیوں کے سیاسی اختلافات اور الجھاوے تو بڑھتے ہی تھے، ساتھ ہی ان کی اندرونی خرابیاں بھی بڑھنے لگیں۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے ان لوگوں یعنی اسرائیلیوں پر پوری طرح واضح فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیا کیا احکام صادر فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ایک سچے بندے اور سچے پیغمبر کی حیثیت سے اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پوری طرح تابداری کی ہدایت بھی فرمائی اور اس کی نافرمانی اور حکم عدولی کی صورت میں اس کے سخت عذاب کا انتباہ بھی فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی بحیثیت ایک سچے پیغمبر کے تبلیغ دین نے آپ علیہ السلام کے بہت سارے دشمن بھی پیدا کر دیے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کا منصوبہ بنایا، اور اس کا علم ہونے پر آپ علیہ السلام پناہ گاہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام پناہ گاہ کی تلاش میں ایک درخت کے پاس گزرے اور اس درخت نے اپنا تنا آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھول دیا اور آپ علیہ السلام اس درخت میں داخل ہو گئے، لیکن ملعون ابلیس جو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا تھا اس نے آپ علیہ السلام کی قمیص کا وہ حصہ دیکھ لیا جو درخت سے باہر رہ گیا تھا، اور اس شیطان نے وہی حصہ پکڑ لیا تاکہ وہ حصہ بھی درخت کے اندر نہ چلا جائے۔ اتنے میں اسرائیلی ملائن بھی آ پہنچے، انہوں نے شیطان کی نشاندہی پر اس درخت کو آرے سے کاٹ ڈالا، اور پھر حضرت شیعہ علیہ السلام بھی اس آرے کی ضد میں آ کر شہید ہو گئے۔ بلا شبہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور یہ تھا حضرت شیعہ علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ۔